آج کا مسلمان اللہ اکبر پیسوں کے گم ہونے پر رو رہا ہے، آج کا مسلمان نقصان ہونے پر رو رہا ہے، آج کا مسلمان دوستوں کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے، آج کا مسلمان دولت کی تنگی پہ رو رہا ہے، آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اللہ کسی کا کوئی دوست ہے، اس نے اس کے ساتھ غداری کر لی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ والے جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ مصلی پہ روتے تھے تو ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی، آخر وہ آخرت کے لیے کیوں روتے تھے؟ جنت کی بشارت کے باوجود بھی کیوں روتے تھے؟ صدیق اکبر رو رہے ہیں، فاروق اعظم رو رہے ہیں، عثمان غنی رو رہے ہیں، مولا کائنات سید السادات تو اس طرح رو رہے ہیں کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں رات کے آخری پہر میں ہم نے مولا علی کو اس طرح روتے دیکھا کہ داڑھی پکڑتے ہیں اور فکر آخرت میں اس طرح روتے ہیں۔ کس طرح؟ بولنے والے نے کیا پیاری مثال دی ہے، جیسے کسی عورت کا بچہ مر جاتا ہے تو ممتا کی ماری ماں کیسے روتی ہے، فکر آخرت میں مولا علی ایسے روتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ کی وجہ سے وہ کیسے تڑپتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر مولا علی روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم اللہ اکبر رونے سے آنسوؤں کا نشان ان کے چہرے پہ پڑ گیا تھا۔ آخر یہ لوگ آخرت کی فکر کیوں کر رہے تھے؟ اللہ اکبر انہیں معرفت تھی، انہیں پتا تھا کہ آخرت کسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو تم نکلو گے فوج و فوج، اللہ اکبر اللہ کی طرف پلٹو گے۔ کس طرح پلٹو گے؟ تو اب آئیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس طریقے سے پلٹنے والے اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ اکبر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ اندھے نکلیں گے، اندھے نکلیں گے، ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، ان کی بینائی نہیں ہوگی، اور ان کو میدان محشر کی طرف ایسے لے جایا جائے گا، سب کو دولہا بنا کے نہیں لے جایا جائے گا، کچھ لوگوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر لے جایا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے اور ان کو جنت ان کو میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو اندھے اٹھیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں نصیحت نہیں مانی ہوگی، جن کو نصیحت کی گئی اور انہوں نے نصیحت نہیں مانی وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں اللہ اکبر اگر وہ ہاتھوں میں کڑا پہن لے اور ان کو بتایا جائے یہ کڑا اسلامی شعار نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے ان کو منع کرو کہ یہ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا زیور ہے، تو وہ کہتے ہیں دولت ہماری ہے، مولویوں کو درد کیوں ہوتا ہے؟ سن لو اللہ کی شریعت بیان ہونے کے بعد نصیحت کو نہ ماننے والوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھو گے تو اندھے اٹھائے جاؤ گے، اس لیے کہ شریعت مقدم ہے، شریعت سب کے لیے ہے، اللہ رسول کا قانون سب کے لیے ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو کہا جائے شادیوں میں ڈی جے نہ لگاؤ، اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، ہم شادی کر رہے ہیں مولانا، ہم میت تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر یاد رکھنا یہ دنیا کی رنگ ریلیاں ہیں، یہ دنیا کی موج مستیاں ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، قدرت ڈھیل دے رہی ہے، ہمارا امتحان لے رہی ہے۔ نصیحت مانو کیونکہ نصیحت مومنوں ہی کو فائدہ دیتی ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ پتہ چلا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی نصیحت کو مانتا ہے اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ نصیحت کو نہیں مانتا۔ آج بتاؤ کوئی نصیحت کرتا ہے تو لوگ اس میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ تو پہلا وہ کم نصیب جو قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا جو نصیحت نہیں مانتا تھا۔ اس لیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں اگر شریعت کی بات آئے سر تسلیم خم کر دو، کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑی شریعت ہے۔